دمشق کے عظیم مفکر و ادیب شیخ علی طنطاوی کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و خصائص کے بارے میں جیسے جیسے میری معلومات میں اضافہ ہوتا گیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میری دلچسپی اور عقیدت بڑھتی گئی۔ میں نے مسلم اور غیر مسلم ہزاروں عظیم شخصیتوں کی سیرتوں کا مطالعہ کیا ہے تو دیکھا کہ کوئی فکر و دانائی میں بلند ہے، کوئی زبان و بیان میں، کسی کو اخلاقیات میں برتری حاصل ہے، کسی کے نقوش و کارنامے سب سے اعلیٰ ہے، گویا سب کی الگ الگ خصوصیات ہیں۔ لیکن جب میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھا تو دیکھا کہ ہر چار جانب سے ان پر عظمتوں کا تاج ہے، آپ بلندی فکر کے حامل ہیں اور اعلیٰ اخلاق و بیان کے بھی شاہ سوار ہیں۔ اگر آپ نامور فقہائے امت اور علماء اسلام کو شمار کرنا شروع کریں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر فہرست پائیں گے۔ اگر خطباء و بلغاء کی فہرست دیکھیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سب سے پہلے دیکھیں گے۔ اگر قانون دانی کے ماہروں، فوجی سپہ سالاروں کے ممتاز دانشوروں اور کامیاب حکمرانوں کے سرکردہ افراد کا ذکر چھیڑیں گے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر گروہ میں پیش اور ان کا امام پائیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق کے دھنی اور تواضع کے شاہکار تھے، سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کی حدود اتنی پھیلی کہ 22 لاکھ مربع میل تک چاروں جانب 22 لاکھ میل دائیں جانب، 22 لاکھ میل بائیں جانب، 22 لاکھ میل سامنے، 22 لاکھ میل پیچھے، 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت پھیلی۔ اللہ رب العالمین نے اتنی کامیابیاں انہیں عطا فرمائی۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اشداء علی الکفار، وہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بہت رحم دل ہے۔ صحابہ کرام کی صفات میں سے یہ ایک خاص صفت ہے کہ آپس کے معاملات میں بڑے رحم دل ہیں، نرم ہیں، اور کفار کے مقابلے میں، دشمنوں کے مقابلے میں بہت باری ہے۔ جیسا کہ سورۃ المائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہے یہ صحابہ کرام، کافروں کے حق میں بہت باری ہیں، سخت ہیں۔ ان کی یہ صفت علامہ اقبال نے اس طرح بیان کی ہے، ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ، ختم نبوت کے
روشن ستارے ہیں صحابہ، ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ۔ ختم نبوت کے روشن ستارے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ تعالی تمام صحابہ کرام سے راضی، اور تمام صحابہ، سارے صحابہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بلند مقام ہے، کتنی اونچی شان ہے جو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عطا فرمایا ہے۔ آج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کی شان، ان کا مقام اور فضائل بیان کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کی حالات زندگی بھی مختصراً ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بیان کرنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ذی الحجہ کی 29 تاریخ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آج یہ ذی الحجہ کی آخری تاریخ ہو، تو پھر کل انشاءاللہ یکم محرم الحرام ہوگی، اور جس طرح آج یہ ذی الحجہ کی آخری تاریخ ہے، تو اسی طرح یہ اسلامی سال کی بھی آخری تاریخ ہے، آخری دن ہوگا۔ اگر یہ مہینہ 29 دن کا ہوا، 2 مہینے تو مسلسل سیم رہے شمسی اور قمری تاریخیں، لیکن محرم سے پھر انشاءاللہ العزیز اسلامی تاریخ آگے ہوگی، اور صرف 1 دن نہیں، انشاءاللہ 2 دن۔ اور یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی المناک شہادت کا سانحہ رونما ہوا۔ کون عمر؟ وہ عمر جنہیں اپنی مرضی سے نہ بولنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں مانگا، اے اللہ مجھے عمر بن خطاب عطا فرما دے۔ کون عمر؟ امیر المؤمنین عمر۔ کون عمر؟ عراق، شام، دمشق، حمص، یرموک، بیت المقدس، خورستان، آذربائیجان، تبرستان، مکران، خراسان، مصر، سکندریہ پر اسلام کا پرچم لہرانے والا عمر۔ کون عمر؟ اسلامی سلطنت میں بیت المال کا شعبہ فعال کرنے والا عمر، اساتذہ کرام کی تنخواہیں مقرر کرنے والا عمر، مکاتب و مدارس کا قیام عمل میں لانے والا عمر، اسلامی مملکت کو صوبوں اضلاع میں تقسیم کرنے والا عمر، عشر محصول کا نظام نافذ کرنے والا عمر، مسلم دنیا میں پہلی مردم شماری کی بنیاد ڈالنے والا عمر، محکمہ عدالت اور قاضیوں کے لیے خطیر تنخواہیں متعین کرنے والا عمر، اسلامی پولیس کا محکمہ قائم کرنے والا عمر، جیل خانہ وضع کرنے والا عمر، اور جلاوطنی کی سزا متعارف کرنے والا عمر، باقاعدہ فوج اور پولیس کے ملازمین بھرتی کرنے والا عمر، حربی تاجروں کو بھی تجارت کی اجازت دینے والا عمر، زراعت کے فروغ کے لیے نہری نظام متعارف کرانے والا عمر،
با جماعت نمازی تراویح کا اہتمام کرانے والا عمر، اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا مشورہ دینے والا عمر، مفلوق الحال یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی وظائف مقرر کرنے والا عمر، مکہ اور مدینہ کے درمیان مسافروں کے لیے آرام گاہیں اور چوکیوں کا قیام عمل میں لانے والا عمر، بچوں کے وظائف مقرر کرنے والا عمر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگ لیا اللہ تعالیٰ سے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی طویل ہے۔ مختصراً یہ کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار گردن میں لٹکائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تلاش میں نکلے، اور دار ارقم میں صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تشریف فرما دیں، انہوں نے جب دور سے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی تلوار بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے کہ عمر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ تلوار بھی ہے۔ تو نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، آنے دو، ارادہ ٹھیک ہے تو اچھی بات ہے، اگر قتل کی نیت سے آئے ہیں تو اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دیں گے۔ دمشق کے عظیم مفکر و ادیب شیخ علی طنطاوی کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و خصائص کے بارے میں جیسے جیسے میری معلومات میں اضافہ ہوتا گیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میری دلچسپی اور عقیدت بڑھتی گئی۔ میں نے مسلم اور غیر مسلم ہزاروں عظیم شخصیتوں کی سیرتوں کا مطالعہ کیا ہے، تو دیکھا کہ کوئی فکر و دانائی میں بلند ہے، کوئی زبان و بیان میں، کسی کو اخلاقیات میں برتری حاصل ہے، کسی کے نقوش و کارنامے سب سے اعلیٰ ہے، گویا سب کی الگ الگ خصوصیات ہیں۔ لیکن جب میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھا تو دیکھا کہ ہر چار جانب سے ان پر عظمتوں کا تاج ہے، آپ بلندی فکر کے حامل ہیں اور اعلیٰ اخلاق و بیان کے بھی شاہ سوار ہیں۔ اگر آپ نامور فقہائے امت اور علماء اسلام کو شمار کرنا شروع کریں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر فہرست پائیں گے۔ اگر خطباء و بلغاء کی فہرست دیکھیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سب سے پہلے دیکھیں گے۔ اگر قانون دانی کے ماہروں، فوجی سپہ سالاروں کے ممتاز دانشوروں اور کامیاب حکمرانوں کے سرکردہ افراد کا ذکر چھیڑیں گے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر گروہ میں پیش اور ان کا امام پائیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق کے دھنی اور تواضع کے شاہکار تھے، سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کی حدود اتنی پھیلی کہ 22 لاکھ مربع میل تک چاروں جانب 22 لاکھ میل دائیں جانب، 22 لاکھ میل بائیں جانب، 22 لاکھ میل سامنے، 22 لاکھ میل پیچھے، 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت پھیلی۔ اللہ رب العالمین نے اتنی کامیابیاں انہیں عطا فرمائی۔ ایک غیر مسلم یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 سال خلافت کے اور ملتے تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا. دنیا میں پھر صرف ایک مذہب اسلام کا چرچا ہوتا. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے پر اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد ہم عبادت چھپ چھپ کے نہیں کریں گے، آذانیں چھپ کے نہیں دیں گے، نماز چھپ کے نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم علی الاعلان اذانیں دیں گے، علی الاعلان اللہ کی عبادت کریں گے. اور اگر کسی کو شوق ہو کہ وہ اپنے بچے یتیم کرائے، وہ اپنی بیوی اگر بیوہ کرانا چاہتا ہے تو آئے، عمر نے اسلام قبول کیا ہے، عمر کے مقابلے کے لیے آئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیا اسلام لانے کے بعد. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری دنوں میں ایک خواب دیکھا کہ ایک سرخ رنگ کے مرغ نے آپ کے شکم مبارک پر 3 چونچیں ماری. اس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی طرف اشارہ. کس طرح شہید ہوئے؟ نماز میں شہید ہوئے، محراب میں امامت کراتے ہوئے شہید ہوئے. فجر کی نماز کے لیے آ رہے تھے تو جو قاتل تھا، غلام تھا، مجوسی ابو لولو، وہ محراب میں چھپا بیٹا انتظار کر رہا تھا. اس کے پاس ایک خنجر تھی، زہر آلود خنجر. اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفیں درست کرائی، تکبیر کہی گئی، اللہ اکبر کہا، نماز شروع ہوئی. وہ غلام جو محراب میں چھپ کے بیٹھا تھا، مجوسی غلام، وہ اٹھا اور اس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس زہر آلود شدہ خنجر پر وار کیے. 3-4 بار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گرے. اور جب یہ بھاگنا چاہے تو صحابہ کرام کی صفیں کس طرح صفیں ہوتی تھی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آگے بڑھے، اب نماز مکمل کرانی ہے. صحابہ کرام کی صفیں کندھے سے کندھا، پاؤں سے پاؤں بالکل جو ہیں ملے ہوئے صفیں ہوا کرتی تھی. تو جب یہ بھاگنا چاہیں تو صفوں سے نکلنا اس کے لیے مشکل تھا. تو اس نے اور بھی مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو زخمی کرا دیا. اس میں بھی کچھ صحابہ شہید ہو گئے. آخر میں جب یہ دیکھا کہ یہ صفیں اتنی مضبوط ہیں اور ان صفوں سے نکلنا مشکل ہے، ہمارے دور کی صفوں کی طرح تو ان کی صفیں نہیں ہوا کرتی تھیں کہ ایک دوسرے سے پاؤں ملانا ہمیں گوارا نہیں ہوتا. تو اس نے اپنے زہر آلود خنجر سے اپنے آپ کو قتل کر ڈالا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے، دین اسلام کی نصرت عمر کے ساتھ آئی، عمر جو آئے تو سطوت عمر کے ساتھ آئی. وہ تازہ خون کی طرح جسم ملت میں، وہ تازہ خون کی طرح جسم ملت میں، تن نحیف میں قوت عمر کے ساتھ آئی. دین اسلام کی نصرت عمر کے ساتھ آئی. جب اہل حق ہیں تو کیوں چھپ کر ہم نماز پڑھے. فروغ دین میں سہولت عمر کے ساتھ آئی. سکینت آئی تو مسکینیت ہوئی رخصت، پسے ہوئے میں جلالت عمر کے ساتھ آئی. عمر جو آئے تو سطوت عمر کے ساتھ آئی. دین اسلام کی نصرت عمر کے ساتھ آئی. تمہیں جو ناز ہے آزادی سوال پہ آج، تمہیں جو ناز ہے آزادی سوال پہ آج،
خبر بھی ہیں یہ اجازت عمر کے ساتھ آئی۔ وہ جس کو دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا تھا، وہ جس کو دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا تھا، نگاہ و دل میں وہ حرمت عمر کے ساتھ آئی۔ اللہ نے یوں بھی دیا ان کے مشوروں کو مقام، کبھی تو یوں کہ شریعت عمر کے ساتھ آئی۔ وہ جس کا عدل عمر لازم بن کے جاری ہے، وہ باوقار عدالت عمر کے ساتھ آئی۔ عمر جو آئے تو سطوت عمر کے ساتھ آئی، دین اسلام کی نصرت عمر کے ساتھ آئی۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کما حق ہو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور یہ جزو لازم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کو ایمان کا معیار قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔